اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عیلة فسوف يغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں۔ اس پلیدگی سے مراد بدن کی ظاہری پلیدگی مراد ہے یا باطنی پلیدگی مراد ہے؟ اور اس آیت کا تعلق شان نزول کے اعتبار سے کس واقعے سے ہے؟ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے تو اس وقت آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حج اور عمرے کا جو بھی طریقہ سابقہ چل رہا تھا آپ اسی کے مطابق چل رہے تھے، کیونکہ اسلامی طریقے کے مطابق حج اور عمرہ شروع نہیں ہوا تھا، ابھی اسلام غلبے میں نہیں تھا، مسلمان بیچارے مغلوب تھے۔ ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جا پہنچے، وہاں بھی آپ اور آپ کے صحابہ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، بین لگ گئے، مکے نہیں جا سکتے۔ 6 ہجری تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ مکے نہیں گئے۔ 7ویں ہجری کو پھر کچھ آسان حالات ہوئے، 8ویں ہجری کو مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سب سے پہلا حج حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے پڑھایا تھا۔ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ نے 8ویں ہجری کو حج پڑھایا۔ ہجرت کے 9ویں سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امام بنا کر بھیجا۔ امام حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کر چلے، راستے میں تھے، پیچھے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی آواز آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق آواز پہچان گئے، گھبرا گئے، کیا ماجرا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ پیچھے دیکھا تو اونٹنی تو امام الانبیاء کی تھی، لیکن سوار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ کیسے آنا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول نے میری ڈیوٹی لگائی کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ حج میں جائیں، وہاں مینا کے میدان میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ اعلان کریں کہ خبردار اس سال کے بعد اللہ یحج بعد العام مشرکن، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں پڑھ سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس آیت میں اس کی صراحت ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، یہ بیت اللہ میں نہیں آ سکتے، یہ حج نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے ساتھ اعلان میں کچھ اور شکیں بھی تھیں۔ ایک شک یہ تھی کہ جو یہاں مکے میں مشرکین رہتے ہیں، ان مشرکین کو کہہ دو کہ کلمہ پڑھ لے۔ ایک بات، کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر یہاں سے نکل کر چلے جائیں، زمین اللہ اس کا مالک ہے تو یہاں مسلمان رہیں گے، تمہارے لیے یہاں داخلہ منع ہے۔ اگر یہ بات بھی ان کو قبول نہیں تو پھر ان کو کہیں کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 3 مہینے ان کو مہلت ہے، 4 مہینے ان کو مہلت ہے۔ 4 مہینوں کے اندر یا تو کلمہ پڑھ لیں یا مسلمانوں کو ٹیکس دے کر ذلت کی زندگی گزاریں، یا پھر یہاں سے نکل جائیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ جاؤ اعلان کر دو، آج کے بعد کوئی بغیر لباس کے نہ طواف کر سکتا ہے، نہ حج پڑھ سکتا ہے، نہ عمرہ کر سکتا ہے۔ اس کا کیا مقصد؟ لوگ آتے تھے حج عمرے کی غرض سے، کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم ملبوس تھے، گناہ کرتے تھے، گھر میں، بازار میں، جہاں بھی تھے، ان گناہ والے کپڑوں میں ہم عمرہ کیسے کریں؟ عمرہ اور حج پاک کپڑے ہونے چاہیے۔ پاک کپڑے تو ہمارے پاس ہیں نہیں، وہاں لوگوں کے پاس احرام کے کپڑے ہوتے تھے، مقامی لوگوں کے پاس۔ تو آنے والے زائرین
عمرہ کرنے والے معتمرین حاجی مقامی لوگوں سے احرام کے کپڑے لیتے، انہیں کو زیب تن کرتے، حج عمرہ ادا کر کے واپس کر دیتے۔ بعض اوقات کپڑے کم پڑ جاتے اور بندے زیادہ ہو جاتے، ان کو کپڑے پورے نہ ہوتے، اس وقت جس کو احرام کا کپڑا نہ ملتا وہ بغیر لباس کے بیت اللہ کا طواف کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے صراحت کے ساتھ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اے مومنو خذو زینتکم عند کل مسجد، مسجد جہاں بھی ہو ہر مسجد میں زینت کے ساتھ جائیں، لباس پہن کر جائیں۔ ہمارے بھائیوں نے اس زینت سے خالی ٹوپی مراد لے لی ہے، حالانکہ اس سے ٹوپی مراد نہیں، وہ بغیر لباس کے طواف کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ حج اکبر والے دن اعلان کرو، یوم الحج الاکبری، حج اکبر والے دن اعلان کرو۔ بعض ہمارے بھائی حج اکبر سے مراد لیتے ہیں کہ حج اکبر سے مراد وہ حج ہے جو 10ویں نامی ذی الحجہ کا دن میدان عرفات میں ہوں اور جمعے کا دن ہو، یہ حج اکبر ہے۔ یہ مغالطہ ہے، سارے حج اکبر ہیں، حج اصغر عمرہ ہے۔ جو ہم عمرہ ادا کرتے ہیں اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے، باقی حج پیر کے دن ہو یا منگل، بدھ ہو یا جمعرات، ہفتے ہو یا اتوار، حج اکبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کرو۔ اسی اعلان کا ایک حصہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، آج کے بعد اس مسجد حرام میں نہیں آ سکتے۔ مشرک پلید ہیں، جب مشرک پلید ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال مشرک کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کروا کے مسجد نبوی کے پلر ستون کے ساتھ کیوں بندھوا دیا تھا تو پلید تو مسجد نہیں آ سکتے، تو یہ مسجد میں کیوں بندھا ہوا ہے؟ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پوچھتے ہیں کیف تیکا، کیسے ہو؟ فرماتے ہیں ان تنعم، بلکہ وہ کہتا ہے ان تنعم علی شاکر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے اوپر احسان کرو گے تو قدر کا دان ہوں، اگر قتل کرو گے ان تقتل ذات دمن، بدلہ لینے والے پیچھے سے آئیں گے۔ تو یہ 3 دن سلسلہ چلتا رہا، آخر کار آپ نے چھوڑ دیا، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، طویل واقعہ۔ اختصاراً اگر ظاہراً جسم کی پلیدگی مراد ہوتی تو امام الانبیاء ایک پلید مشرک کو مسجد میں نہ باندھتے۔ ایک مشرک کا مسجد میں داخل ہونا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ مشرک جسمانی ظاہری پلید ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو ہوتا ہے، جس طرح انسان پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے وہ نہیں کرتے، یہ تو کبھی کبھار، ہمیشہ کے لیے جسمانی طور پر مشرک پلید نہیں۔ آپ جانتے ہیں یہودیوں نے کہا کہ العزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اتنا بڑے مشرک، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہودیوں کی عورت سے شادی کر سکتے ہو، عیسائیوں کی عورت سے شادی کر سکتے ہو۔ اگر یہودی اور عیسائی شرک کی وجہ سے ظاہراً پلید ہوتے تو اس کو جسم لگتے ہی مرد ناپاک ہو جاتا، مرد پلید ہو جاتا، پلید کے بستر پر مرد جا ہی نہیں سکتا، اس سے اولاد کیسے لے سکتا ہے؟ تو انما المشرکون نجس، ان سے مراد ظاہری پلیدگی نہیں ہے، حکمن پلیدگی ہے، یہ حکمن پلید ہیں۔ اسی طرح قرآن میں نا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، ناپاک ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک لوگوں کو خط بھیجے تھے، مشرکین کو، کافروں کو، بادشاہوں کو۔ ان خطوط کی ابتدا ہی ہوتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید ہے۔ اس طرح آگے چل کر فرماتے من محمد بن عبد اللہ رسول من عند اللہ الہ ہرقل عظیم الروم والسلام علی من اتبع الہدی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آگے چل کر فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ بھی قرآن کی آیت۔
تین تین قرآن کی آیتیں نبی پاک کافروں کو مشرکوں کو لے کر بھیجتے تھے۔ اگر وہ ظاہر کے پلید ہوتے تو نبی ان کی طرف قرآن لکھ کر نہ بھیجتا، مانا کہ وہ ظاہراً پلید نہیں باطناً حکماً پلید ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مذاکرات کرنے کافر کہاں آتے مسجد میں، مشرک کہاں آتے مسجد میں، کلمہ پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں، کوئی معاملہ میٹنگ معاہدہ طے کرنے کے لیے بھی مسجد میں، مانا کہ یہ حکماً پلید ہیں۔ ظاہراً پلیدگی کا حکم بعض اوقات ہوتا بھی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا۔ فرمایا کہ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں۔ اس سال کے بعد فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد بیت اللہ نہیں آ سکتے، مکہ مدینے نہیں آ سکتے، ان کا داخلہ بند۔ مکہ حرم ہے، جہاں تک حدود حرم ہیں ان کے اندر مشرک کا داخلہ بند۔ مدینہ بھی حرم ہے، جہاں تک حدود حرم وہاں تک ان کا داخلہ اندر آنا بند ہے، داخل نہیں ہو سکتے یہ مشرک۔ اب مسلمانوں کے دل میں خیال اٹھا، بعض مسلمانوں کے دل میں خیال اٹھا، بعض منافقوں نے بھی آواز اٹھائی کہ آپ مشرک کا داخلہ تو بند کر رہے ہیں۔ بہت بڑا دنیا کا کاروبار ہوتا ہے مکے میں جب حج کے دن ہوتے ہیں۔ اس دور میں کاروبار کی ترتیب یوں تھی، میں علاقائی مثال دیتا ہوں کہ یہ مہینہ رمضان کا پہلے 15 دن رمضان کے ڈیرہ غازی خان میں کاروبار کی منڈی لگے گی، یہ ترتیب ہوتی تھی اس دور میں۔ پھر اگلے 15 دن یہ کوٹ چھٹے میں منڈی منتقل ہو جائے گی، ڈی جی خان میں کوئی منڈی نہیں ہوگی، کوئی سودا لینا دینا نہیں ہوگا۔ پھر اگلے 15 دن شوال کے اندر وہ جام پر چلی جائے گی۔ اگلے 15 دن یعنی مہینے کے حساب سے سال کی ترتیب بنی ہوئی تھی کہ جب حج کے دن آئیں گے ہر طرف کا کاروباری اپنا سامان اٹھا کر مکے میں آئے گا، کاروبار ہوگا، یہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وافر رزق دے گا۔ تو یہ کاروبار کی ایک ترتیب تھی۔ مسلمانوں کے دل میں خیال اٹھا، منافقوں نے آواز اٹھائی کہ اگر تم داخلہ منع کرتے ہو، بڑے بڑے تاجر مکے میں نہیں آئیں گے، تمہاری تجارت ماند پڑ جائے گی، تمہارا کاروبار نہیں اٹھے گا، رزق کہاں سے آئے گا، یہ ضروریات تمہاری کیسے پوری ہوں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا ان خفتم عیلۃ، اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے کہ ہماری تجارت کا کیا بنے گا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں وافر دے گا۔ تم کافروں کے اوپر سہارا نہ کرو، مشرکوں پر سہارا نہ کرو کہ ان کے آنے سے ہماری مارکیٹ چمکے گی، کافروں کے اوپر آسرا نہ کرے، اللہ پر آسرا کرے، اللہ تمہیں مال دے گا، رزق دے گا، کاروبار دے گا۔ نتیجہ وہی نکلا کہ آنے والے سال اللہ نے اتنا بارشیں دی، ہر طرف ہریالی، اور اللہ پاک نے اتنا رزق دیا مکے والوں کو، پچھلی تجارتیں بھی ان کو بھول گئیں۔ اور آج تلک دیکھیں کہ دنیا کی بہت بڑی عظیم کاروباری ترتیب مکے کے اندر، ہر قسم کی چیز مکے کے اندر ملتی ہے، حتیٰ کہ سرسبز چیزیں، ہر پھل ملے گا، ہر نعمت ملے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ تمہیں اپنے رزق کی، کاروبار کی، تجارت کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ قرآن مجید سورۃ توبہ کی ایک آیت تھی، اس کی مختصر تفسیر کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا